اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں عزیزو، شام غریبہ آ گئی۔ میں جانتا ہوں آپ تھک گئے، کل رات سے جاگے ہوئے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے، فرش عزا کی خدمت کر رہے، لیکن کچھ دیر بعد آپ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، تھک کر سو جائیں گے۔ آپ کے سر پر اپنا چھت ہوگا، بیویوں کے سر پہ چادر ہوگی، گھر میں محرم موجود ہوں گے، بچوں کے سروں پہ باپ کا سایہ ہوگا، لیکن حسین کا گھرانہ خیمے جل چکے ہیں، سونے کے لیے گرم ریتی ہے، پانی نہیں ہے، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، بڑا سخت ماحول ہے۔ آج اولاد حسین کی پہلی یتیمی کی رات ہے۔ بچوں کو یتیمی کی رسم نہیں معلوم، یتیموں پہ کیسے ظلم ہوتا ہے۔ آج زینب اولیاء کی پہلی رات ہے کہ حسین ساتھ نہیں۔ یہ وہی زینب ہے، یہ وہی سیدہ زینب ہے جو جب مدینہ سے نکل رہی تھی تو عبداللہ سے کہہ رہی تھی، عبداللہ مجھے حسین کے ساتھ جانے دو، اگر حسین میرے ساتھ نہ ہو تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ہائے حسین نہیں رہے، زینب تنہا ہے۔ ہاں عزیزو، بی بی فاطمہ آپ کو اجر دے گی، امام کو پرسہ دینا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت تھک گئے، اب تو آپ کو رونا بھی نہیں آ رہا، آنسو سوکھ گئے ہیں، لیکن زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے۔ ایک بہت بڑے عارف ہیں، ان کا نام ہے آغا نجفی کوچانی، بڑے عارف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اربعین کی زیارت پر جانا چاہتا تھا، نجف سے روانہ ہوا، کچھ 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، چل کر جا رہا تھا۔ عزیزو، اس زمانے میں اس طرح کی فیسیلیٹیز نہیں ہوتی تھی کہ ہر قدم پہ پانی مل جائے، تو وہ کہتے اپنے ساتھ میں نے قلیل پانی لے لیا، سوچ رہا تھا راستے میں کچھ قافلے مل جائیں گے، ان سے تھوڑا پانی لے لوں گا، یا جو گھر دکھ جائیں گے ان سے پانی لے لوں گا، لیکن راستے میں پانی تمام ہو گیا، کچھ 8 کلومیٹر باقی رہ گئے۔ کہتے ہیں اتنی شدت کی پیاس تھی، ایسا سینے میں آگ لگی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ایک قافلہ نظر آیا، جا کر پانی مانگا تو پتا چلا ان کے پاس بھی پانی ختم ہو گیا۔ اب میں کربلا کی سمت بڑھا جا رہا ہوں، پیاس کی شدت سے اندھیرا چھا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے ننھے بچوں کا خیال آ گیا، سوچنے لگا کہ مجھ جیسے پر پیاس کی تاریکی، پیاس اتنی شدید کہ آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا ہے، تو حسین کے ننھے بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اپنی پیاس کو بھول گیا، حسین کے بچوں کو یاد کر کے رونے لگا، آگے بڑھتا جا رہا تھا، اپنا خیال نہیں تھا، ٹھوکریں لگ رہی تھی، پاؤں سے خون جاری تھا، لیکن حسین کے بچوں کا خیال مجھے ستا رہا تھا۔ ایک مرتبہ خدا نے لطف کیا، آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، عصر عاشور دیکھ رہا ہوں، خیموں پر حملہ ہو رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، ننھے بچے خیموں سے بھاگ رہے ہیں، 27 سے 30 ننھے بچے بیاباں میں پھیل گئے ہیں، کوئی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے، کوئی پتھر کی ٹھوکر کھا کے گر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ننھی بچی نظر آئی، دامن میں آگ لگی تھی،
چاہتا تھا آگے بڑھ کر آگ بجھاؤں، لیکن مکاشفہ تھا، بچی کی مدد نہ کر سکا، تڑپ کر رہ گیا۔ ہاں عزیزو، بڑی سخت شام ہے۔ آپ جانتے ہیں شام غریبہ شروع ہونے سے پہلے ایک بڑی مصیبت اہل البیت پر آئی ہے۔ کیسی مصیبت؟ ہاں عزیزو سن لو، دل تھام کر سن لو، گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا ہے، گھوڑوں کی نال ٹھوکی جا رہی ہے، حسین کا لاشا میدان میں لایا گیا، اس طرف سے گھوڑے دوڑائے گئے، اس طرف سے گھوڑے دوڑائے گئے، پھر لئی عمر ابن سعد کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ سب سے بڑا انعام مجھے ملنا چاہیے، میں نے حسین کا لاشا پامال کیا ہے۔ ہاں سن لے میں نے ایسا پامال کیا ہے کہ سینے کی ہڈیاں پیٹھ کی ہڈیوں سے جا ملی ہے، اتنے میں نے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ اگر حسین کی ماں فاطمہ بھی آ جائے تو لاش کو پہچان نہ پائے گی۔ عجب نہیں کہ 11 محرم کی صبح جب بی بی زینب امام حسین کو دیکھتی ہے تو کہتی انت الحسین، کیا تم میرے حسین ہو؟ لینوں نے تمہاری کیا حالت کر دی۔ ہاں عزیزو، لاشا پامال کر دیا گیا، اب لئی خیموں کی طرف بڑھتا ہے، حکم ملا کے خیموں کو لوٹ لیا جائے، چادریں لوٹ لی جائے، زیوروں کو لوٹ لیا جائے۔ لئی خیموں میں آتا ہے، نیزے کی انی سے چادریں نکالتا ہے، بچوں سے زیوریں لوٹی جا رہی ہے۔ ایک لئی آگے بڑھا، ننھی بچی کے پاؤں سے پیزم نکال رہا ہے اور آنکھ سے آنسو جاری ہے، تو یہ ننھی بچی کہتی ہے گریا کیوں کر رہا ہے لئی؟ تو کہتا ہے آپ کی مصیبت دیکھی نہیں جاتی۔ ہائے آل رسول کی مصیبت، دشمن بھی گریا کر رہا ہے، تو کہتی ہے پھر کیوں لوٹ رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور آ کر مال غنیمت لے جائے گا۔ ایک دوسرا لئی بڑا، گوشوارے نکالنا چاہتا ہے، گوشوارے نکلتے نہیں ہیں، کانوں سے اترتے نہیں ہیں، بے صبر ہو گیا، گوشوارے کھینچ لیا، کان چد گیا، کانوں سے خون جاری، شانوں سے خون بہ رہا ہے۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد ایک اور بڑی مصیبت آئی، مصیبت یہ ہے کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ زینب اولیاء امام سجاد کے پاس آتی ہے، کہتی ہے یا زمانے کے امام، یا امام زمانہ بتائیے خیموں میں رک جائے، جل کر مر جائے یا فرار کرے؟ کہتے پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، اب جان بچانا ہے، بیویاں خیموں سے فرار کر رہی ہے، بچے فرار کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزو جان لو، شب عاشور امام حسین نے ایک ایسا کام کیا کہ دشمن خیموں کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، خیموں کے پیچھے خندق بنا دی اور آگ لگا دی۔ اب اگر بچے چاہتے ہیں فرار کریں تو خیموں کے پیچھے سے فرار نہیں کر سکتے، بس ایک ہی راستہ ہے، سامنے کے راستے سے فرار کرنا ہے، لیکن بہت مصیبت ہے، سامنے سے گھوڑوں کا حملہ ہو رہا ہے۔ حامد بن مسلم لکھتا ہے کہ ایک ننھی بچی 7 سال کی جناب مسلم کی، جن کا نام عتیقہ ہے، جب خبر ملی کہ فرار کرنا ہے تو وہ فوراً فرار کرنے لگی، وہاں سے گھوڑوں کا ہجوم آ رہا تھا، گھوڑوں کی زد میں آ گئی، عزیز و جناب قاسم پر گھوڑوں نے دوڑایا، زندہ پامال ہو گئے، یہ 7 سال کی بچی بھی گھوڑوں کی زد میں زندہ پامال ہو
گئی. حامد بن مسلم لکھتا ہے کہ ایک ننھی بچی کو دیکھا, دامن میں آگ لگی ہے, مقتل کی طرف دوڑے جا رہی ہے. میں آگے بڑھا, چاہتا تھا آگ بجھا دوں. بچی نے مجھے دیکھا, رک گئی, ٹھہر گئی, سہم گئی, کہنے لگی ہمارے رسول ہیں, تم نامحرم ہو, ہمارے نزدیک نہ آنا. دیکھو میں تماچے کھا چکی ہوں. میرے رخسار پر نیل ہے, میرے گوشوارے چھینے جا چکے ہیں, خون جاری ہے. حامد کہتا ہے اے دختر رسول, میں آپ کو تماچے نہیں مارنا چاہتا, میں تو آپ کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. آگ کو بجھایا, بچی مقتل کی طرف بڑھ گئی. خیموں سے بیویوں کو جمع کیا گیا, سب ایک جگہ جمع ہو گئے. بی بی زینب کہتی ہے لوٹنے والوں نے لوٹ لیا, اب وہ لوٹ گئے ہیں, چلیے ام کلثوم بچوں کو جمع کرتے ہیں. بچوں کو ڈھونڈا گیا, تمام بچوں کو جمع کیا گیا, اور وہ ننھے بچے بھی ملے جنہیں پامال کیا گیا. جو بچے بے تاب تھے انہیں سلایا گیا. اچانک سے ایک بچہ اٹھتا ہے, گریا کرنے لگتا ہے, پھوپھی اماں, پھوپھی اماں ہمارے دامن میں آگ لگائی گئی تھی. ہائے زینب کو مدینہ یاد آ گیا ہوگا, ایک دامن میں آگ لگی تھی, جلتا دروازہ گرایا گیا تھا, دروازے کو ٹھوکریں ماری گئی تھی, محسن شہید ہو گئے تھے. یا فضا. ایک بچہ اٹھتا ہے, بی بی سے شکایت کرتا ہے, بی بی یا پھوپھی اماں ہمیں بہت تماچے مارے گئے. بی بی کو سیدہ زینب کو مدینہ کی گلیاں یاد آ گئی ہوگی. ایک سیدانی وہاں بھی تھی, لئی تماچے مار رہا تھا. بی بی تڑپ گئی, بچوں کو سلا دیا گیا. پتا چلا تمام بچے حاضر ہو گئے, لیکن حسین کی لاڈلی سکینہ نہیں ہے. زینب تڑپ گئی, بھیا سے وعدہ کیا تھا سکینہ کی حفاظت کریں گے. بی بی مقتل کی طرف بڑھتی ہے, ہائے سکینہ کہاں ہو. سکینہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک لاشے پر پہنچی, کیا دیکھتی ہے, سکینہ لاشے کے سینے پہ سر رکھ کر سو رہی ہے. کہتی ہے بی بی مقتل ہے, رات کا اندھیرا ہے, بڑی محبت سے شفقت سے جدا کر کر خیمے جہاں سب جمع تھے وہاں آ گئے, بچی کو سلا دیا. میں کہوں گا ہائے بی بی کتنی پیار سے کتنی محبت سے آپ نے سکینہ کو جدا کیا. لیکن 11 محرم کی صبح جب ننھی بچی نے باپ کا ادھڑا ہوا لاشا دیکھا, جا کر لاشے سے لپٹ گئی, گریا کرنے لگی. شمر آگے بڑھا, تازیہ نے مارنا شروع کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.